الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر خلاصہ تفسیر قرآن کی محفل میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کی نذرانی پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ماہ مکرم کے اتنے روزے خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئے، اتنی تراویح کے نمازیں اور اتنے پارے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باقی جو روزے ہیں، باقی جو تراویح کے نمازیں ہیں، وہ بھی امن و سلامتی اور صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ گزار دے۔ اس دوران کوئی جسمانی روحانی عارضہ نہ ہو، کوئی جسمانی یا روحانی یا ذہنی کوئی تکلیف یا کوئی الجھن نہ ہو، صحت و تندرستی کے ساتھ انتہائی خالی الذہن ہو کر اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی تمام تر عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی نشست میں ہم نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے، اور اس سے پہلے اس کے بعد ہم نے اسم اعظم کے حوالے سے بیان کیا جو آیت الکرسی میں موجود ہے، جس کو خود ہی ہمارے صوفیاء کرام اور علماء کرام نے بیان کیا، اور جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اس کے بعد چند آیات کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے جس میں بہت بڑا سبق بھی ہے اور بہت کچھ ہمارے لیے درس بھی ہے۔ چنانچہ اس واقعے کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی مثال جو ایک بستی پر گزرا جو بستی الٹی پڑی تھی۔ قال، اس نے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا کہ اس بستی کو، بستی والے کو مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا، الی آخرہ۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور واقعے کے پس منظر یہ ہے اختصاراً کہ یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی کا ہی واقعہ ہے، اور قرآن مجید اکثر و بیشتر بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کا ذکر اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی مخالفت کرنے والے بنی اسرائیل زیادہ تھے، جو آج بھی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور ان کے تذکرے سے ایک تو انبیاء کرام کا ذکر کرنا مطلوب ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں جو خاص باتیں ہوتی ہیں، ہدایت ہوتی ہیں، وہ اصل بات ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں حضرت عزیر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، غیر معروف نبی ہیں۔ قرآن مجید میں چند ایک مقام پر ان کا نام آیا ہے، زیادہ ان کا تذکرہ نہیں آیا۔ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اسے بخت نصر بھی کہتے ہیں، بخت النصر بھی کہتے ہیں، اور بخت النصر بھی کہتے ہیں، تو آسانی کے لیے بخت نصر ہی کہہ لیجئے۔ یہ فارسی المذہب تھا اور آتش پرست تھا۔ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ بنا۔ ظاہر ہے کہ زمین میں بادشاہت یکسائی کے ساتھ کسی کی بھی نہیں ہے، ایک بادشاہت جاتی ہے تو دوسری بادشاہت آتی ہے۔ بعض بادشاہت ایسی ہوتی ہے جو نسلوں چلتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ محمود غزنوی کی بادشاہت چلی، لیکن جب تک محمود غزنوی تھا اس کی بادشاہت تھی، جب اس کے بیٹے آئے تو بیٹے نااہل تھے،
تو بیٹوں سے وہ بادشاہت سنبھلی نہیں. کچھ سالوں کے بعد پھر سلطان غوری نے ان پر حملہ کیا، قبضہ کر لیا، پوری بادشاہت اپنے حوالے لے لیے. پھر اس نے سلطان غوری نے پھر کارہائے نمایاں انجام دیے. تو کسی کی بھی بادشاہت رہتی نہیں ہے. مسلمانوں میں سب سے طویل ترین بادشاہت عثمانی سلطنت کی ہے. 500 سالوں تک ان کی حکومت رہی ہے. ایک روایت میں 600 سالوں تک ان کی حکومت رہی ہے عثمانی سلطنت کی. اور اس کی وجہ بھی ایک خاص ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر بتائیں گے. تو بہرحال پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر عثمانی سلطنت کے بعد پھر دوسری سلطنتیں آ جاتی ہیں. پھر یہ جمہوریت آ گئی جو ایک طرح سے لعنت ہے. عثمانی سلطنت ہماری دور کی سب سے آخری بادشاہت سلطنت ہے. اس کے بعد پھر یہ سلطنت آ گئی جس کو آپ برطانوی سلطنت کہہ لیجئے یا جمہوری سلطنت کہہ لیجئے. تو کسی کی بھی بادشاہت رہتی نہیں ہے. ایک وقت ہوا کہ عیسائیوں کی بادشاہت رہی، پھر ایک وقت ہوا کہ یہودیوں کی بادشاہت قائم ہوئی جو ہم نے پہلے بتا دیا. جب قوم عمالقہ پر قبضہ ہوا، ان سے مقابلہ کیا، تو دوبارہ ان کی حکومت آ گئی، اس یہودیوں کی حکومت آ گئی. لیکن پھر ہوا یہ کہ یہودیوں کی حکومت کے بعد پھر دوبارہ سے انہوں نے وہی روش اختیار کر لی. جب غلامی میں ہوتے تو اللہ اللہ کرتے، اور جب بادشاہت مل جاتی، جب آزادی مل جاتی، جب آسائشیں مل جاتی، تو پھر دوبارہ وہی گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے. تو جب وہ دوبارہ گناہ کے کاموں میں مبتلا ہوئے، اللہ نے دوبارہ ان پر ظالم بادشاہ مقرر کر دیا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب تک لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے وہ زمین میں امن سے رہیں گے، اور جب لوگ اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں گے، اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر نفس کی فرما برداری کرنے لگیں گے، ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے گا. جو آج جو بڑے بڑے ظالمین بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں ان کا تو قصور ہے ہی، بہت کچھ قصور ہمارا اپنا بھی ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا امالکم اعمالکم، تمہارے بادشاہ تمہارے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر مسلط کیے جاتے رہیں گے. تو بنی اسرائیل نے جب برے اعمال شروع کر دیے، دوبارہ ان پر ظالم بادشاہ مقرر ہو گیا، اور وہ ظالم بادشاہ تھا بخت نصر، یا اس کو بخت النصر بھی کہتے ہیں. یہ اس کے تلفظ میں سے ہے، آپ آسانی کے لیے بخت نصر ہی سمجھ لی. اب جب وہ بادشاہ آیا تو اس نے، وہ فارسی النسل تھا، وہ آتش پرست تھا، اور یہاں یہ لوگ اہل کتاب تھے. اس نے ان پر حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پوری بستی کو، پورے شہر کو تہس نہس کر دیا، ایک نفس کو بھی نہیں چھوڑا. لاکھوں کو خون کر دیا، ختم کر دیا. لاکھوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور لاکھوں کو جو بچے اور عورتیں تھیں انہیں غلام بنا کر لے گیا، اور اکثر کو ختم کر دیا، اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور یہی وہ وقت تھا جب تابوت سکینہ بھی ایسا غائب ہوا کہ آج تک ملا نہیں ہے. اور یہی وہ وقت ہے کہ اسی نے بخت النصر نے آخری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو ایسا تباہ کیا کہ آج تک پھر دوبارہ بنا نہیں. اس پر انشاءاللہ اگر وقت ملا تو گفتگو کریں گے، یا پھر کسی دوسرے مرحلے میں اس پر تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو ہو سکتی ہے. تو بیت المقدس کو پوری طور پر، مکمل طور پر اس نے تباہ کر دیا، اور جتنے بچے تھے، عورتیں تھیں، انہیں غلام بنا لیا. تو انہی غلاموں میں حضرت عزیر بھی تھے جو بچے تھے. صاحب روح البیان فرماتے ہیں یہ ابھی بچپنے میں تھے. حضرت عزیر اور حضرت دانیال، یہ دو نبی ہیں جو ابھی نابالغ تھے. یہ بھی ان کی قید میں چلے گئے، اور قید میں رہے. کئی سالوں کے بعد پھر زمانہ پلٹا تو وہ قید سے آزاد ہوئے. وہ بادشاہ مر گیا، پھر دوسری بادشاہت آئی تو انہیں آزاد کر دیا گیا. تو یہ اب جوان ہو گئے، 40 سال کی عمر ہو گئی. اب یہ آئے، بچپنے میں گئے تھے، 40 سال کی عمر میں جب یہ لوٹے اپنے شہر آئے تو دیکھا پورا شہر اجڑا پڑا ہے، بالکل ایسے ہی، ایک نفس نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے. اور دیکھا کہ باغات پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، کوئی توڑنے والا نہیں ہے، کوئی کھانے والا نہیں ہے. پھل پھول تو ہونے ہیں نا بھائی، بارشیں ہو رہی ہیں اور نہریں بہہ رہی ہیں تو پھل پھول تو ہونے ہیں، سبزہ ہر طرف ہے، لیکن مکان کوئی نہیں ہے. سارے مکانات چھت کے بل ہیں، سب الٹے پڑے ہیں. تو حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی بستی میں آئے اور آ کر بستی کا حال دیکھ کر بڑا افسوس کرنے لگے، اور پھر کہا کہ اللہ انہیں کیسے دوبارہ آباد کرے گا، دوبارہ یہ بستی دوبارہ کیسے آباد ہوگی، یہ سوچتے رہے۔ اور ایک خچر پر سوار تھے آپ، ایک گدھے پر سوار تھے، اپنے خچر سے اترے، باغ سے کچھ پھل توڑا، کچھ کھایا، کچھ اپنی جھولی میں رکھ لیا، انگور سے رس نکالا، کچھ پیا اور کچھ اپنے پاس رکھ لیا اگلے وقت کے لیے، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور سوچتے رہے کہ اللہ دوبارہ اس شہر کو آباد کر دے، آباد ہو جائے، لیکن کیسے آباد ہوگا، یہ شہر پورا شہر اجڑا پڑا ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہی سوچتے سوچتے سو گئے، اور سوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، غائب رکھا، 100 سالوں تک سوتے رہے، 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال تک سوتے رہے۔ اور ادھر ظاہر ہے کہ زمین میں تو تبدیلی آنی ہے نا، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں لوگوں کے درمیان میں پھرتا رہتا ہوں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، تو سلسلہ تو چلتا رہا۔ پھر لوگ آہستہ آہستہ جٹنے لگے، آہستہ آہستہ ملنے لگے، آباد کاریاں ہونے لگیں، پھر جتنے یہودی ادھر ادھر آباد تھے دوبارہ اپنے شہر میں آنے لگے۔ 100 سالوں میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے، ہم بھی تو اس تبدیلی میں بیٹھے ہیں نا بھائی۔ پچھلے 100 سال میں عثمانی حکومت تھی، ابھی جمہوری حکومت ہے، پورا 100 سال ہونے کو ہے 2023 میں، بلکہ 100 سال ہو گیا پورا۔ 1923 میں عثمانی سلطنت کو توڑا گیا، ہم 2023 میں بیٹھے ہیں، تو 1 سال ہو گئے نا، 100 سال پورا ہو گیا۔ تو 100 سال میں بہت کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ تبدیلی آ گئی اور لوگ بڑے ہو گئے، پھر سے گلیاں آباد ہو گئیں، پھر سے بازار آباد ہوئے، گھر آباد ہوئے، پھر سے باغ پھل پھول دینے لگے، وہ تو پہلے ہی دے رہے تھے، اب پھر باغ کے مالک آ گئے، کھانے پینے والے آ گئے، ایک خوبصورت شہر، ایک نمایاں شہر دوبارہ سے وجود میں آ گیا۔ کہتے ہیں 100 سال کے بعد حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اب دوبارہ جب ان کی آنکھیں کھلیں تو دیکھنے لگے کہ جو منظر دیکھ کر سوئے تھے بالکل اس سے الٹ منظر ہے۔ یہاں تو روشنی ہے، آبادی ہے، بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگوں کے چلنے پھرنے بات کرنے کی آواز آ رہی ہے، بازاروں میں بھاؤ تاؤ کی آواز آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک ہی آنکھ کھولی اور دیکھنے لگے تو رونق ہی رونق ہے، عجیب منظر، تعجب خیز منظر دیکھ کر کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ کانوں میں آواز آئی اللہ کی طرف سے، اے عزیر کتنے عرصے سوئے؟ عرض کرنے لگے مولا 1 دن سویا یا اس سے کچھ زیادہ، اس لیے کہ صبح کے وقت آپ آئے تھے اور جب آپ بیدار ہوئے تو عصر کا وقت تھا، تو آپ کو ایسا لگا ہے کہ صبح سویا ہوں تو اب عصر کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ تو کہنے لگے کہ یا اللہ 1 دن سویا، لبست یومن او بعد یوم، میں 1 دن سویا یا 1 دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبست مئۃ عام، اے عزیر تم 1 دن نہیں، تم 100 سال دنوں تک سوتے رہے، 100 سالوں تک تم سوتے رہے ہو۔ اب تم اپنا ذرا اپنی سواری کو دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو۔ جب اپنی سواری کی طرف دیکھا تو وہ گدھا بالکل مر گیا، گل گیا، ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں مٹی میں چمک رہی تھیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا منظر، اب اللہ کی قدرت دیکھو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو دوبارہ سے زندہ کر دیا، دوبارہ وہ ان ہڈیوں سے اگتا ہوا دوبارہ گدھا زندہ ہو گیا۔ اب جب اپنے کھانے کو دیکھتے ہیں تو پہلے تو دیکھا کہ گدھا تو مر گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن جب کھانا دیکھتے ہیں تو کھانا صحیح سلامت ہے۔ 100 سال کا زمانہ اگر گزرتا ہے تو گدھے پر گزرتا ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام پہ بھی نہیں گزرتا اور آپ کے کھانے پہ بھی نہیں گزرتا۔ جیسا کھانا آپ اپنی جھولی میں رکھ کر سوئے تھے بالکل ایسے ہی تازہ کھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنا کھانا دیکھو، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنا کھانا دیکھو اور اپنا مشروب دیکھو وہ باسی نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، فرمایا آپ اپنے گدھے کو دیکھو اور اللہ کی قدرت دیکھو۔ چنانچہ آہستہ آہستہ گدھا وہ زندہ ہوا، اس پر کھالیں چڑھنے لگیں، گوشت بنے، سب کچھ مکمل طور پر تیار ہو گیا۔ تو حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے کہ یہ منظر تو عجیب تھا، اور اللہ نے عجیب قدرتوں سے
آپ کو نوازا اور آپ کی ذات سے ایک عجیب اللہ کی قدرت نمایاں ہوئی، تو کہتے ہیں کہ اب یہ بتائیں تو کسے بتائیں، کوئی یقین کرے نہ کرے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ چلے اپنے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے، کہ درمیان میں شاید شادی بھی ہو گئی تھی ان کی، لیکن بچوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب تلاش کرتے ہوئے چلے اور اپنے گھر پہنچ گئے، نشانیوں کو تلاش کرتے کرتے، کسی سے پوچھتے پوچھتے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک باندی ہے جو انتہائی بوڑھی ہو چکی ہے، 100 سال کی عمر سے زیادہ ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اماں جی عزیر کو جانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں عزیر ہمارا آقا تھا، میں اس کی باندی ہوں، اسے تو غائب ہوئے 100 سال ہو گئے، نہ جانے اس کا انتقال ہو گیا، نہ جانے وہ کہاں گیا۔ تو کہنے لگے کہ اماں جی میں ہی عزیر ہوں، میں ہی عزیر ہوں۔ تو باندی کہنے لگی میں کیسے مان لوں کہ آپ عزیر ہیں؟ کہا کہ پھر ماننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہا میں معذور ہو گئی، میری آنکھیں نہیں ہیں۔ عزیر تو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ نے انہیں ایسی قدرت دی تھی کہ وہ جس چیز کے لیے دعا کریں اللہ ان کی دعا قبول فرماتا تھا۔ لہذا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں، میرے ہاتھوں کے لیے دعا کر دیجئے، میری آنکھوں کی بینائی کے لیے دعا کیجئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس مائی کے لیے دعا کی، ہاتھ بھی صحیح ہو گئے اور آنکھیں بھی بینائی والی ہو گئی، بینائی بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب انہیں ہاتھوں سے پکڑا اور مجمع میں لے کر چلے جہاں لوگ بیٹھے تھے، وہاں جا کر کہنے لگے لوگوں یہ اللہ کے نبی حضرت عزیر ہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، یہ اللہ کے نبی عزیر ہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں ان کے بیٹے بھی موجود تھے، وہ کہنے لگے، اور ان کی عمر 100 سال ہے، بیٹے کی عمر، اور ادھر باپ کی عمر 40 سال ہے، باپ کی عمر 40 سال، بیٹے کی عمر 100 سال، اور ایک روایت میں 120 سال ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیسے تسلیم کر لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، عزیر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مائی سے پوچھ لو۔ تو کہا مائی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی امر ہو، آپ نے دعا کی اور کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو، لہذا فقط اس بات سے ہم یقین نہیں کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ پھر کس بات پہ یقین کرو گے؟ تو کہنے لگے کہ جب بخت نصر گیا نا، تو اس نے جتنے علماء تھے یہودیوں کے، تمام علماء کو مار دیا، اور تورات کے جتنے نسخے تھے تمام نسخوں کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، جلا دیا، یا پانی میں بہا دیا تھا۔ اس زمانے میں تو ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے نا، پانی میں بہا دیا، جلا دیا، بالکل ختم کر دیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ہمیں اپنے آباء و اجداد سے یہ ہمیں خبر ملی ہے کہ حضرت عزیر وہ واحد ایسے شخص ہیں جنہیں پورا تورات زبانی یاد ہے، پورا اللہ کا کلام زبانی یاد ہے۔ اب آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو تو زبانی یاد ہونی چاہیے، آپ سنائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تو سنا تو دوں گا، لیکن تمہیں تصدیق کیسے ہوگی؟ پتہ نہیں میں غلط پڑھ رہا ہوں یا ٹھیک پڑھ رہا ہوں، تمہیں تصدیق کیسے ہوگی؟ کوئی اور ایسا شخص ہے جس کو یاد ہو تو لاؤ۔ تو پھر اس کے سامنے پڑھتے ہیں، تو لوگوں کے میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ تو پھر حضرت عزیر نے فرمایا جاؤ فلاں پہاڑ میں ایک غار ہے، وہاں تورات کا ایک واحد نسخہ رکھا ہوا ہے جو فلاں انبیاء نے یا کسی نے رکھا تھا، انہوں نے نشانی بتائی، فرمائے وہاں سے جاؤ اور وہاں سے جا کر لے آؤ، اس لیے کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تو جو علماء تھے ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے وہاں رکھ دیا تھا، یہ خبر مجھے ملی ہے، لہذا وہاں جاؤ اور وہاں سے تورات کا نسخہ لے آؤ۔ اب وہ گئے تلاشتے ہوئے، اور بہرحال تورات کا نسخہ مل گیا، وہ لے کر آئے۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت عزیر زبانی پڑھتے جاتے اور وہ دیکھتے جاتے، ادھر زبانی پڑھنا ختم ہو گیا، ادھر تورات کے نسخہ ختم ہو گیا، مکمل طور پر زبانی آپ نے پڑھ لیا۔ اب جب آپ نے پڑھ لیا تو لوگ کہنے لگے کہ ہاں واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر اب یہاں سے یہودیوں کی 2 جماعتیں بن گئیں۔ یہ تو پورا واقعہ ختم ہو گیا نا۔ اب اس واقعے میں ایک تو یہ ہے، صاحب روح البیان نے فرمایا یہ واحد واقعہ ہے کہ باپ کی عمر 40 سال ہے اور بیٹے کی عمر 100 سال ہے، یہ واحد واقعہ ہے روئے زمین میں، ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوا کہ باپ کی عمر کم ہو اور بیٹے کی عمر زیادہ ہو، بلکہ پوتے بھی ہیں ان کی عمر بھی زیادہ ہے، دادے کی عمر کم ہے۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں سے یہودیوں کی 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت تو کہنے لگی کہ عزیر یہ اللہ کا نبی ہے، اور ہمارے درمیان میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔
وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے درمیان میں اب رشد و ہدایت کی باتیں بیان کرنے کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ اور بعض لوگ کہنے لگے، جو یہودی تھے وہ کہنے لگے یہ اللہ کا نبی نہیں، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ پورا تورات سوائے انہیں کسی کو یاد نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ 100 سال تک زندہ مردہ رہنے کے بعد جو زندہ ہوتا ہے وہ آدمی نہیں ہوگا، وہ کچھ اور نہیں ہوگا، وہ اللہ کا بیٹا ہی ہے۔ لہذا اب یہودیوں کی دو جماعتیں ہو گئیں، بعض کہنے لگے یہ اللہ کے نبی ہیں، اور بعض کہنے لگے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے عیسائیوں کی دو جماعتیں ہو گئیں، عیسائیوں میں سے بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اور بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح یہودیوں میں بھی ہو گئی۔ اور قرآن مجید نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ تمام تر باتیں ان کے اپنے ذہن اور اپنی زبان اور منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ بہت ساری باتیں ہیں جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کی قدرت اس میں معلوم ہے کہ زمانہ اگر اللہ چاہے تو کسی پر زمانہ گزارے، زمانے کے اثرات گزارے، اور اگر اللہ چاہے تو کسی پر زمانے کے اثرات نہ گزارے۔ دیکھیے حضرت عزیر بھی موجود ہیں، ساتھ میں آپ کا گدھا بھی موجود ہے۔ 100 سال کے زمانے کا اثر گدھے پر تو ہوتا ہے، حضرت عزیر پر نہیں ہوتا، گدھے پر تو ہوتا ہے، حضرت عزیر کے کھانے میں نہیں ہوتا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہے زمانے کو سمیٹ کے 1 دن کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے زمانے کو پھیلا کر 100 سال کر دیتا ہے۔ جب یہاں تک پہنچ گئے تو پھر اب یہ بات سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا کہ وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور رسول اللہ لا مکان کی سیر کر کے آ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے زمانہ سمیٹ دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے زمانہ دراز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمانہ ایسا سمیٹ دیا کہ آپ گئے اور ہزاروں سالوں کی بلندیاں طے کی، ہزاروں سالوں کے مشاہدات کیے، اور جب آپ آئے تو زمانہ ایسا سمٹا ہوا تھا جیسے ایک لمحہ ہے۔ وضو کا پانی بھی بہ رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، اور کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس روایت سے جہاں حضرت عزیر علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، وہیں عقیدہ اہل سنت بھی معلوم ہوتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری اور آخری بات یہ ہے، نبی اور غیر نبی میں فرق یہ ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ قبول کرے، بسا اوقات زندگی لگ جاتی ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ نبی دعا نہیں کرتا، فقط ذہن میں سوچتا ہے کہ اللہ اس شہر کو آباد کر دے، اور اللہ اس شہر کو آباد کر دیتا ہے۔ یہ نبی میں فرق ہے، اور غیر نبی میں فرق ہے کہ انسان دعا کرتا رہتا ہے اور عمر گزر جاتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی حضرت عزیر نے فقط دل میں ارادہ کیا نا کہ اللہ اس شہر کو آباد کر دے، فقط دل میں ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو قبول کیا اور اس شہر کو دوبارہ سے آباد کر دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علی نبی علیہ صلاۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آپ نے اپنی زبان سے دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے اس آگ سے نجات دے، دل میں فقط ارادہ تھا کہ اللہ بچا لے گا، اللہ نجات دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا نا، آپ کو گلزار کر دیا۔ تو آپ نے زبان سے دعا نہیں کی، فقط آپ نے ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارادے کو پورا کر دیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادے سے شہر آباد ہوا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادے سے آگ گلزار ہو گئی، اسی طرح میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارادہ کیا، اور ارادہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے قبلہ پھیر دیا۔ آپ نے بھی ارادہ ہی کیا نا،
فقط دل میں ارادہ تھا کہ قبلہ وہاں سے یہاں ہو جائے، اور اسی ارادے کے تحت بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے تھے، اور اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ پیارے حبیب، تم ارادہ کر رہے ہو اور بار بار قبلے کی تبدیلی کے لیے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو کہ کوئی خبر آ جائے، کوئی وحی آ جائے۔ پیارے حبیب، ہم نے تمہارے ارادے کو معلوم کر لیا ہے، لہذا جس طرف تمہارا جی چاہتا ہے اسی کو قبلہ بنا لو۔ تو یہاں سے دوسرا مسئلہ معلوم ہوا، ہم جو کہتے ہیں کہ نبی اور غیر نبی میں فرق ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ لہذا آج ہم نے عقائد اہل سنت کے حوالے سے چند باتیں معلوم کی ہیں، اور حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا۔ مزید اس پر باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست میں گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔